السلام علیکم، ویلکم ٹو مائنڈ ہیلتھ کیئر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے بارے میں۔ یہ بہت ہی دو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو کہ سائیکولوجسٹ ٹیسٹ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں کنسیپٹ بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر ٹیسٹ ویلڈ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ وہی چیز میئر ہی نہیں کر رہا جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر ٹیسٹ ریلائیبل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار کرنے پر مختلف جو ہے رسپانس رزلٹ دے رہا ہے، یعنی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اگر ویلڈ سائیکولوجسٹ ٹیسٹ اور ریلائیبل دونوں نہ ہو تو وہ ٹیسٹ فضول ہے اور اس کے نتائج پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے۔ ویلیڈیٹی وہ چیز ناپتا ہے جس ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ ویلیڈیٹی کیا ہے۔ اگر ڈپریشن کا ٹیسٹ بنایا گیا ہے تو اسے ڈپریشن میئر کرنا چاہیے۔ اگر انٹیلیجنس کا ٹیسٹ بنایا گیا ہے تو اسے واقعی انٹیلیجنس میئر کرنا چاہیے، صرف میموری یا ووکیبلری نہیں۔ ویلیڈیٹی کی اگر ہم ٹائپس دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے فیس ویلیڈیٹی۔ فیس ویلیڈیٹی کیا ہمارے پاس ٹیسٹ دیکھنے میں ہی لگے کہ یہ درست چیز ناپ رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک میتھمیٹکس کا ٹیسٹ ہے تو اس میں صرف جو ہے نا میتھمیٹکس جو ہے نا کے کوسچن وغیرہ ہی ہونے چاہیے یا منفی وغیرہ کے اسی کے مطلب اکارڈنگ جو ہے کوسچن ہونے چاہیے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تھا جیسے کہ بتایا کہ فیس ویلیڈیٹی میتھمیٹکس صرف میتھمیٹکس سمز ہوں، نہ کہ تاریخ ہسٹری کے سوال ہوں۔ اگر ڈرائیونگ سکلز کا ٹیسٹ ہو تو اس میں گاڑی چلانے سے متعلق کوسچن ہو، کوکنگ سے متعلق نہیں ہو۔ یہ ویلیڈیٹی صرف ظاہر کرتی ہے کہ گہری جانچ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کنٹینٹ ویلیڈیٹی میں ٹیسٹ کے سوالات پورے موضوع کے اہم حصوں کو کریں۔ فار ایگزامپل اگر سائیکولوجی کا ایگزام ہے تو اس میں جو ہے نا موٹیویشن، لرننگ، میموری، پرسیپشن، پرسنالٹی سب ٹاپک سب شامل ہوں۔ اگر ایگزام صرف میموری پر سوال کرے اور باقی ٹاپک چھوڑ دے تو یہ ٹیسٹ کنٹینٹ ویلیڈیٹی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کرائٹیرین ویلیڈیٹی ہمارے پاس ہے یہ ٹیسٹ کے نتائج کو کسی بیرونی معیار سے ملا کر دیکھی جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی میں ہمارے پاس آ جاتا ہے مطلب نئے ٹیسٹ کو پرانے اور متبع ٹیسٹ سے کمپیئر کریں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ڈپریشن اسکیل، پرانا مشہور ڈپریشن اسکیل جیسے بیک ڈپریشن انوینٹری جیسے نتائج دے۔ نیا ٹیسٹ آئی کیو، پرانا ٹیسٹ جو ہے اسٹینڈرڈ فوڈ آئی کیو کے برابر رزلٹ دے۔ اچھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، مثلاً ٹیسٹ سے مستقبل کی کارکردگی پریڈکٹ کی جا سکے۔ فار ایگزامپل فیوچر اکیڈمک بچے کی آئی کیو ٹیسٹ کرے، پرفارمنس پریڈکٹ کرے کہ مطلب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی آر ایگزام پریڈکٹ یا اسٹیٹ میں یونیورسٹی میں کتنا کامیاب فیوچر علم ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں گے اس کا کہ جو ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی مطلب ٹیسٹ واقعہ وہی کنسیپٹ یا نظریہ ناپے جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر سیلف اسٹیم کا ٹیسٹ بنایا گیا ہے تو واقعی سیلف اسٹیم کو میئر کرے، نہ کہ صرف کانفیڈنس یا خوشی کو۔ اگر انزائٹی کا اسکیل بنایا گیا ہے تو پھر یہ جو ہے نا انزائٹی کو ہی میئر کرے، نہ کہ صرف سٹریس کو۔ اچھا اس کے بعد ٹیسٹ واقعی کنسیپٹ یا نظریے پر ہے، اس میں یہ ویلیڈیٹی سب سے زیادہ اہم اور مشکل مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں پورے نظریے کو سمجھنا اور پھر ٹیسٹ کو ایویلیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہی ٹیسٹ اگر دو رزلٹ کر رہے ہیں تو ان کو میئر چیز ہونی چاہیے، مطلب جو ہمارے پاس آ جاتا ہے کنورجنٹ ویلیڈیٹی میں یہ آتا ہے ایک ہی ٹیسٹ اگر دو رزلٹ کر رہے ہیں تو اس کو میئر چیز ہونی چاہیے جو ہے کوریلیٹڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسکریمنینٹ ویلیڈیٹی، اگر دو رزلٹ کر رہے ہیں تو ان کی میئر چیزیں نہیں ہیں تو اس کو جو کیا کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ کوریلیٹڈ ٹیسٹ۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو تھا کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی مطلب ٹیسٹ واقعی وہی کنسیپٹ یا نظریہ ناپ رہا ہے جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل سیلف اسٹیم کا ٹیسٹ بنایا گیا تو یہ واقعی سیلف اسٹیم کو میئر کر رہا ہے، صرف کانفیڈنس نہ کہ صرف کانفیڈنس یا خوشی کو۔ اگر انزائٹی کا ٹیسٹ ہے تو انزائٹی کو میئر کرے،
نہ کہ صرف اسٹریس کو. یہ ویلیڈیٹی سب سے زیادہ اہم اور مشکل مانی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریلائبلٹی اگر ایک ہی ٹیسٹ آج دے اور 2 ہفتے بعد پھر دیں تو دونوں بار بار قریب ایک جیسے رزلٹ ہی ہیں، یہ کیا ہوگی؟ ریلائبل ہوگا. اگر ٹیسٹ ہر بار الگ نتیجہ دے تو یہ ریلائبل نہیں ہوگا، جیسے کہ ڈپریشن کا ٹیسٹ، انزائٹی کا ٹیسٹ. اس کے بعد ریلائبلٹی کی جو ہے نا ہمارے پاس ٹائپس ہیں. انٹرنل ریلائبلٹی. انٹرنل ریلائبلٹی مطلب ٹیسٹ کے اندر کے سوالات ایک ہی چیز کو میئر کرے. فار ایگزامپل جو ہے نا جو ڈپریشن کوسچن میں سے 20 سوال ہیں تو سارے سوال ڈپریشن کے بارے میں ہوں. اگر 10 ڈپریشن ہے اور باقی جو 10 کوسچن ہے نا وہ کسی اور چیز کے یا انزائٹی پر ہیں تو یہ ٹیسٹ انٹرنل ریلائبلٹی نہیں رکھتا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کے رزلٹ مختلف وقت جو اس کے بعد ہے ایکسٹرنل ریلائبلٹی. ایکسٹرنل ریلائبلٹی مطلب ٹیسٹ کے رزلٹ مختلف وقتوں، جگہ یا ایگزامینر کے ہاتھوں میں ایک جیسی ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ آج آئی کیو ٹیسٹ دیا اور 1 ماہ بعد دوبارہ دیں تو دونوں بار رزلٹ قریب ایک جیسا ہے. اگر 2 مختلف سائیکولوجسٹ ایک ہی پیشنٹ کو پرسنالٹی ٹیسٹ سکور کریں تو دونوں کا نتیجہ قریب ایک جیسا ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ. مختلف وقتوں پر کیے جانے والے رزلٹ کمپیئر اس میں آتا ہے. اور اس کے ایگزامینر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹر ریٹر ریلائبلٹی. ایگزامینر مختلف جو ہے نا میتھڈ رزلٹ کو جو چیک کرے ایک ہی ٹیسٹ میں. اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی میں ڈیفرنس کیا ہے. ٹیسٹ ریلائبلٹی ہو سکتا ہے لیکن ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل ایک جو خراب گھڑی ہے ہمیشہ 3 بجے دکھاتی ہے، یہ ریلائبلٹی ہے، ہمیشہ ایک ہی نتیجہ دیتی ہے لیکن ویلیڈیٹی نہیں ہے، صحیح وقت نہیں بتا رہی ہے. لیکن اگر کوئی ٹیسٹ ویلڈ ہے تو وہ لازمی طور پر ریلائبل بھی ہوگا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایگزامپل دیکھیں جو اس میں آ جاتا ہے بیک ڈپریشن انوینٹری جسے BDI کہا جاتا ہے. یہ ڈپریشن میئر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ ویلڈ. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رزلٹ بار بار ایک جیسا ہے، یہ کیا ہوگا؟ ریلائبل. اس کے بعد ہمارے پاس آئی کیو ٹیسٹ ہے. آئی کیو ٹیسٹ میں ویلڈ ہے، انٹیلیجنس میئر کرتے ہیں، اور ریلائبل ہے کہ ملتے جلتے رزلٹ دوبارہ آتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارے 2 مین ٹاپک، ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی.